बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। अम्मा बाद, अल्हम्दुलिल्लाह हम आयत नंबर 60 में पहुंच गए हैं। तो आज इंशाल्लाह ताला आयत नंबर 60 से अपने सबक का आगाज करेंगे। इससे पहले जो पिछला थोड़ा सा हमने पढ़ा था उसका थोड़ा सा देख लेते हैं। बनी इसराइल की बात ही हो रही है। पिछली काफ़ी आयात हैं, 20 आयात तकरीबन है जो जो जिनसे हमने बनी इसराइल का तज़किरा शुरू हुआ है। तो बनी इसराइल का अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा डिटेल में हमें बताया है सूरह अल बकरा में क्योंकि मदीना में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता जो था वो यहूदियों से पड़ा था और वो अहले किताब थे। गो के वो वहाँ पे इसलिए बसे थे कि उनकी किताबों में बताया गया था कि आखिरी नबी आएगा और वो इस इलाके में आएगा जो मदीना से मिलता-जुलता होगा। तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतज़ार में बैठे हुए थे। आपकी निशानियाँ उन्हें सारी ऐसे पता थीं जैसे कि इंसान अपने सगे बेटे को पहचानता है, ऐसे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानते थे और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान भी लिया है। लेकिन ईमान ना लाने की जो-जो वजूहात वो कर रहे थे, तो अल्लाह ताला ने उनके ईमान ना लाने की वजह से, उनके निफाक की वजह से, उनके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी की वजह से, उनका क्योंकि वो अपने आबा-ओ-अजदाद पे बहुत ज़्यादा फ़ख्र करते थे, तो अल्लाह ताला उन्हें उनके आबा-ओ-अजदाद के ही वाक़ये बता के उनको याद दिला रहे हैं कि तुम जिन पे इतना फ़ख्र कर रहे हो कि तुम नबियों की औलाद हो, तो तुम अपनी हरकतें भी देखो कि तुम मतलब ये काम करते रहे हो और कितने इनामात अल्लाह ताला ने उन पे किए हैं, उनकी भी तफ़सील सारी हम पहले कर चुके हैं और वो शुरू हुआ है वही इनामात आगे भी उन्हीं का जायज़ा ले लेंगे। पीछे जो है उन पे हमने पढ़ा था कि मनो सलवा अल्लाह ताला ने आसमान से नाज़िल किया है क्योंकि सबसे पहले जो उन पे इनाम किया था, उन्हें फ़िरौन से निजात दी थी और मतलब इतने बड़े-बड़े मोअज़्ज़ात अल्लाह ताला ने उनकी आँखों के सामने उन्हें दिखाए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हर मौके पे नाशुक्री की है, नाफ़रमानी की है और अल्लाह ताला के अहकामात की खिलाफ़ वर्ज़ी की है। वही जो पीछे पड़ा है मनोसल्वा उन्हें दिया गया है, उस पे भी उन्होंने शुक्र नहीं किया है। फिर उन्हें बस्ती में जब उनको दाखिल करने के लिए कहा गया है, उनको कहा गया है कि तुम्हें जो उनको वादा की गई थी बस्ती, उसका नाम तो अल्लाह ताला ने नहीं बताया, लेकिन बैतुल मक़दस या रीह का इलाका ही है जो मुफ़स्सिरीन ने बताया है कि जब उसमें दाखिल होने को उनको वो दिया गया, अल्लाह ताला ने इनाम किया उन पर ये भी, तो उन्हें बस एक शर्त लगाई है कि तुम जो है हित्ततुन कहते हुए दाखिल होना, तो उसमें भी उन्होंने उसको भी चेंज कर दिया है। मतलब उनकी हठधर्मी और एक तरह से जहालत ही कह सकते हैं ना कि इतनी खुली निशानियाँ देखने के बावजूद का हक़ाइक़ को, सच को, हक़ को तस्लीम ना करे, तो उससे बड़ा जाहिल और अ, दिल का अंधा कोई नहीं हो सकता। तो अल्लाह ताला हमें ये सारी बातें इसलिए बता रहे हैं कि ये सारी चीज़ें हमारे भी सामने हैं, हमें भी अल्लाह ताला ने किताब दी है और हम भी अल्लाह ताला के चुने हुए लोग हैं कि अल्लाह ताला ने उनसे जो टाइटल जिन गलतियों की वज़ह से लिया है, तो हम वो गलतियाँ ना दोहराएँ कि जिनकी वज़ह से उनसे ये टाइटल ले लिया गया है कि उनसे अल्लाह ताला ने वो जो चुनी हुई कौम था उसका जो टाइटल उनसे लेके हमें दिया है, तो हम अपना जायज़ा लें कि हम वो गलतियाँ ना करें, इन गलतियों को ना दोहराएँ, जो कि उन्होंने की थी, जिसकी वज़ह से उनके ऊपर इतने मस्कनत तारी हुई है। आगे वही हम पढ़ेंगे, उन पे ज़िल्लत तारी हुई है और अल्लाह ताला की नाराज़गी का सबब बनी है जो बातें। तो अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दें कि हम इनको समझ सकें और अपनी इस्लाह कर सकें और अपना जायज़ा ले सकें कि हमें अगर कोई ऐसा शाइबा भी है इन बातों का, तो अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दें कि हम उसको समझ के अपनी इस्लाह कर सकें और अल्लाह ताला की आयत को इस नीयत से समझें कि अब हम अपनी ज़िंदगी बेहतर बना सकें और साथ-साथ अपनी आखिरत भी बेहतर कर सकें इंशाअल्लाह ताला। तो हम अपनी अगली आयत का आगाज़ करते हैं। आयत नंबर 60 है। वाह और इज़ जब हर आयत का ही जब भी अल्लाह ताला कोई बताते हैं, इज़ा का मतलब हमने पढ़ा ना जब होता है, जब के और इसके अंदर एक हिडन होता है उज़कुरू का मायने के इस मफ़हूम यही होता है कि याद करो, वो वक़्त याद करो कि उनको याद करवाया जा रहा है ना। तो सारी आयतें जो हम पढ़ रहे हैं वो इन इज़ से ही उसके आगाज़ हो रहे हैं क्योंकि अल्लाह ताला उनको याद करवा रहे हैं कि तुम पे ये इनामात हुए और तुम ये रवैये करते रहे हो। तो इसका भी आगाज़ उसी से हो रहा है वाह और इज़ जब
इस्तस्का पानी माँगा। इस्तस्का जो है ये लफ्ज़ पानी माँगने के लिए इस्तेमाल होता है और ये स्पेशली अल्लाह ताला से पानी माँगने के लिए ही इस्तेमाल होता है, ठीक है? ये ख़ास जैसे दुआए इस्तस्का भी है ना, जो कि बारिश की दुआ की जाती है, सलातुल इस्तस्का, जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी की है और अभी भी हम लोग करते हैं अक्सर जब बारिश या कहत साली जहाँ पे होती है। तो ये इस्तिस्का जो है ये ख़ालिस अल्लाह ताला से पानी के लिए दुआ करना है। मतलब ये इस्तिस्का का लफ्ज़ हम किसी इंसान या किसी दूसरे से कुछ माँगने के लिए, पानी माँगने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये ख़ास लफ्ज़ है जो कि अल्लाह ताला से पानी माँगने के लिए इस्तेमाल होता है। और इसका जो रूट है वो सीन, क़ाफ़ और या है, ठीक है? सकई इसका रूट है और मूसा अलैहिस्सलाम ने पानी माँगा था क्योंकि हमें पता है कि वो लोग इजिप्ट से, मिस्र से निकल के सहरा में आबाद हुए थे और सहरा में पानी ही नहीं थी। पहले पीछे पढ़ा है कि उनको खुराक का मसला था, तो उनको खुराक दी गई है। अल्लाह ताला ने आसमान से उनके ऊपर इनाम किया है कि उनके ऊपर मन और सल्वा नाज़िल किया है। तो उसके बाद जो अगला मसला होता है कि इंसान के डेली जो ज़रूरियात की चीज़ें होती हैं, यही होती है ना, खाने को मिल जाए, शेड मिल जाए, जो बादलों का साया उन पे अल्लाह ताला ने कर दिया है, उनको धूप से बचा लिया है, मौसम की शिद्दत से बचा लिया है, फिर उनको खाने को मन और सल्वा दिया है, जो कि बेहतरीन ग़िज़ाओं में से अल्लाह ताला का इनाम था। अल्लाह ताला ने उनको अपना जो बेहतरीन रिज़्क है, वो उनको दिया है और फिर अगला अगला मसला पानी का था, तो वो भी अल्लाह ताला ने उनका पानी का मसला भी हल किया है, तो उसका इस आयत में ज़िक्र हो रहा है, ये भी बहुत बड़ा इनाम है। ठीक है? और ये सारे इनामात ऐसे हैं कि ये जो हैं एक तरह से मोजज़ात हैं कि जो उनकी आँखों के सामने हो रहे हैं, ठीक है? और जब मतलब कोई मोजज़ा होता है तो वो गैर फ़ितरी अमल होता है ना, कि आम तौर पे फ़ितरी अमल नहीं होता कि आम तौर पे ऐसे ना तो आसमान से पानी गिरता है, ना तो ऐसे ही असा मारने से समुंदर 2 हिस्सों में तक़सीम हो जाता है। मतलब ये इतनी बड़ी-बड़ी चीज़ें थी, वही अल्लाह ताला ने उनको बता रहे हैं ना कि इतने बड़े-बड़े मोजज़ात तुम्हारी आँखों के सामने हुए हैं कि हर जगह जहाँ पे होता है वो तंज़रून नज़रा का लफ़्ज़ इस्तेमाल होता है कि तुम अपनी आँखों के सामने ये सारे वाक़यात होते देखते रहे हो। तो जब इतनी बड़ी-बड़ी बातें इंसान अपनी आँखों के सामने होते देखता है तो उसको तो लाइक एक यकीनी हतमी यकीनी तौर पे हो जाता है ना, ईमान उसका पुख्ता कि वाक़ई ये जो बात है ये अल्लाह का नबी भी हक़ है, बिल्कुल सच है और अल्लाह ताला जो-जो कह रहे हैं ये सब कुछ सच है, तो उसका दिल मुतमईन हो जाता है। लेकिन बनी इसराइल इतने हठ धर्म किस्म की कौम थी कि इतनी बड़ी-बड़ी निशानियाँ देखने के बावजूद उनके दिल जो सख्त हुए हुए थे, आगे उनके दिल की सख्ती के भी ऊपर भी बात होगी कि उनके इतने सख्त दिल थे, इतने दिल के अंधे थे कि वो इतनी खुली निशानियाँ देख के भी जो है वो इस बात पे मतलब मुकम्मल ईमान नहीं ला सके, ठीक है? उनकी बदकिस्मती कह सकते हैं कि अल्लाह ताला ने उनके दिलों में इतनी सख्ती थी कि इतनी खुली निशानियों के बावजूद जो है उनके दिल पिघल नहीं सके और वो ईमान की हलावत को महसूस नहीं कर सकें। तो ये भी अल्लाह ताला की नेमत होती है क्योंकि दिलों के हालात भी दिलों को भी अल्लाह ताला ही बदल सकते हैं। लेकिन जब इंसान गलतियाँ करता है, बहुत ज़्यादा नाफ़रमानियाँ करता है तो दिलों में सख्ती पैदा हो जाती है। तो इसीलिए बार-बार कहा जा रहा है कि ये नेमतें इसलिए याद करवाई जा रही हैं कि तुम शुक्रगुज़ारी पैदा करो क्योंकि जब शुक्रगुज़ारी इंसान के अंदर होती है ना, तो उसका दिल भी नरम होता है, उसके अंदर एहसास होता है कि किसी ने आपके लिए कुछ किया है, तो वो उसकी रिस्पेक्ट भी करता है, रिगार्ड भी करता है। तो अल्लाह ताला हमें भी तौफ़ीक दें कि अल्लाह ताला ने जो हमारे ऊपर इतने बड़े इनामात किए हैं, कि हमें भी चुनी हुई कौम बनाया है, हमें कुरान जैसी इतनी बड़ी नेमत दी है जो कि सारी दुनिया की नेमतों से बड़ी नेमत है। मतलब सारे जहान की नेमतें भी इकट्ठी हो जाएँ तो इस कुरान जैसी नेमत जो है, वो कोई दूसरी नहीं है। तो अल्लाह ताला हमें ये भी तौफ़ीक दें कि हमें जो इतनी बड़ी नेमत दी है अल्लाह ताला ने, इसको समझ भी सकें और इसका हक़ भी अदा कर सकें, ताकि हम भी ऐसी गुमराह कौम बनने से बच सकें। ठीक है? तो वइज़ इस्तस्का मूसा और जब पानी माँगा मूसा अलैहिस्सलाम ने लिक़ौमिही अपनी कौम के लिए, ठीक है? मतलब अपनी कौम के लिए उन्होंने पानी माँगा है, अपनी ज़ात के लिए नहीं माँगा है, ठीक है? नबियों का एक खूबसूरत किरदार भी नज़र आ रहा है ना, कि उनके लिए अपनी ज़रूरतें ज़रूरी नहीं होती, उनके लिए अपनी कौम जो है वो ज़रूरी होती है। उनका दिल जो होता है हर वक़्त अपने लोगों की भलाई के लिए तड़पता है, ठीक है? जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल भी हमारे सामने है कि उनका वफ़ात के वक़्त भी उनके ज़ुबान पे उम्मती, उम्मती के मेरी उम्मत अल्लाह ताला से यही दुआएँ माँगते रहे कि मतलब मेरे पे जितनी भी सख्ती आ जाए लेकिन मेरी उम्मत पे कोई सख्ती ना आए। तो ये जो नबियों का एक खूबसूरत किरदार हमारे सामने आता है कि उनको अपनी कौम की इतनी फ़िक्र होती है। तो वो भी अपनी कौम के लिए फ़िक्रमंद हो रहे हैं, अपनी कौम के लिए दुआ माँग रहे हैं कि अल्लाह ताला से पानी माँग रहे हैं अपनी कौम के लिए। फ़कुलना तो कहा हमने
نا کی ضمیر جو ہے وہ پیچھے بھی ہم نے کافی جگہ نا پڑھا ہے، جیسے انزلنا، من و سلویٰ، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اس کا کیا ہوا ہے کہ ہم نے کہا اسے، تو نا جہاں بھی آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم نے اس کو کہا ہے۔ اِضرب مارو، ضربا سے، ٹھیک ہے، ضربا ہم گرامر میں بھی کر چکے ہیں، تو یہاں پہ یہ مارو کی سینس میں یہ آ رہا ہے۔ کئی جگہ پہ یہ مثال جب بیان کی جاتی ہے اس کے لیے بھی ضربا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن وہاں پہ ہم بیان کرنا اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اصل لفظ جو ہے ضاد را با، مارنا ہی اس کا اصل مفہوم ہے۔ بھی عصا با جو ہے وہ حروف جر ہے، ساتھ کے لیے آتا ہے۔ بھی عصا کا جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی طرف ضمیر جا رہی ہے، تم کے لیے ہوتا ہے نا کہ تم اپنا عصا مارو۔ الحجرہ، اس پتھر پر، ٹھیک ہے، آیا شروع میں تو خاص پتھر ہے، ٹھیک ہے، حجرہ کوئی بھی پتھر ہو سکتا ہے، لیکن جب شروع میں آ جائے تو وہ خاص پتھر ہو جاتا ہے، پراپر ناؤن بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ فن فجرت، تو پھوٹ پڑے، فجرہ سے ہے پھٹ جانا کسی چیز کا، جیسے فجر ہوتی ہے نا، رات جب پھٹ جاتی ہے تو صبح نکل آتی ہے، روشنی نکل آتی ہے، تو یہ پھوٹ پڑنے سے ہوتا ہے کہ وہ جو پتھر پہ مارا ہے تو وہ ایک دم سے پھٹ پڑا ہے، پھوٹ، تو اس میں سے منہو، اس سے پھوٹ پڑا ہے۔ اسنتا عشرہ، اسنا ہوتا ہے 2 اور عشرہ 10، تو یہ 12، 2 اور 10 جو ہے وہ 12۔ عینن، چشمے، ٹھیک ہے، عین آنکھ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور عینن، عین جو ہے وہ چشمے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کیونکہ چشمہ بھی اگر دیکھا جائے تو جیسے انسان کے چہرے کے اوپر آنکھ ہوتی ہے، زمین کے اوپر چشمے بھی اسی طرح سے کلیئر اور خوبصورت ہوتے ہیں، اور جیسے آنکھ میں سے پانی نکلتا ہے ویسے ہی چشمے سے بھی پانی نکلتا ہے، تو اس لیے اس کو عینن، چشمے کو اور عین کو، آنکھ کو ایک ہی لفظ عربی میں دیا گیا ہے۔ تو عینن 12 چشمے اس سے پھوٹ پڑے۔ قد، تحقیق، عالمہ، جان لیا، کلو، سب، اناسن، لوگوں نے، ناس کی جمع ہے اناسن، ٹھیک ہے، ان سب لوگوں نے جان لیا، مشربہم، گھاٹ اپنا، مشرب، شین رابا، شرابہ ہوتا ہے نا پینا، اور مشرب جب ہو جاتا ہے تو وہ پینے کی جگہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور ہم جو ہے، ہم وہ بنی اسرائیل کی طرف اس کی ضمیر جا رہی ہے کہ ان سب لوگوں نے اپنے پینے کی جگہ جو ہے اس کو جان لیا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ صرف یہ کہا گیا ہے کہ کیونکہ ان کے 12 قبائل تھے بنی اسرائیل کے، تو اللہ تعالیٰ کی یہ بھی رحمت تھی ان کے اوپر، کیونکہ جب موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تو موسیٰ علیہ السلام نے تو خالی پانی مانگا ہے نا، انہوں نے اتنی چھوٹی ڈیٹیلز، جو مطلب چھوٹی چھوٹی باتوں کا ذکر نہیں کیا ہے کہ کتنا پانی چاہیے یا کیسے چاہیے، تو اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کیونکہ ہماری ضرورتوں کو اور ہمارے دلوں کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ یہ 12 قبیلے ہیں، تو اگر ان کو ایک ہی پانی کی جگہ دے دی گئی تو ان میں جھگڑا فساد ہو سکتا ہے، تو کیونکہ اس قوم کو ایک بڑا مشن دیا جانا تھا نا، ان کو ایک بڑا کام دیا گیا تھا کہ وہ جو ہے اپنا فوکس اس کام پہ رکھ سکیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب دینی ہے، اپنا پیغام دینا ہے، اس کو دنیا تک پہنچا سکیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی جو دنیاوی مسئلے تھے ان کو اتنے خوبصورت طریقے سے حل کیا تھا کہ ان کو خوراک کا مسئلہ بھی ان کا حل کر دیا تھا کہ ان کو اس کے بارے میں بھی سوچنا نہ پڑے، پانی کا مسئلہ بھی حل کر دیا ہے، اور وہ بھی کہ ان کے اندر لڑائی نہ ہو، تو جتنے قبیلے تھے ان کے لیے اتنے ہی چشمے اس پتھر سے پھوٹ پڑے۔ اور اس سے ہمیں یہ بھی ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں نا، کہ مطلب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے عصا مارنے کو کہا ہے پتھر پہ، تو پھر پتھر میں سے نکلے ہیں، تو ایک طرح سے بنی اسرائیل کو ایک نشانی بھی دکھانا تھا، اللہ تعالیٰ کی قدرت بھی دکھانی تھی کہ ایک جو پتھر ہے اور صحرا کے اندر، صحرا ویسے ہی اس میں پانی کا نام و نشان نہیں ہوتا، پھر وہ جو ایک پتھر ہے، پتھر ویسے ہی پانی سے دور، مطلب اس کا پانی کے نزدیک نہیں ہوتا، کہ یہاں کوئی نرم جگہ ہو تو بندہ کہتا ہے نا پانی نکل آیا، تو وہاں سے جب اللہ تعالیٰ نے نکالا ہے پانی، تو وہ ایک طرح سے ایک بہت بڑا معجزہ بھی تھا ان کے لیے، اور ساتھ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کچھ کرنے کو بھی کہا ہے، مطلب دعا موسیٰ علیہ السلام نے مانگی ہے، تو یہ نہیں ہوا ہے کہ انہوں نے دعا مانگی ہے تو آسمان سے پانی نازل ہو گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو کچھ بھی کر سکتے تھے نا، اللہ تعالیٰ تو کہیں سے بھی پانی اتار سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا ہے کہ اپنی ایفرٹ کرو، کہ جو تم کر سکتے ہو وہ کرو، اور اس کے بعد تمہیں جو ہے دعا جو ہے وہ قبول ہوگی۔ تو ہمارے لیے اس میں سیکھنے کی ایک بات یہ بھی ہے کہ ہم بھی دعائیں کرتے ہیں نا، لیکن دعا کر کے ہم یہ کہتے ہیں نا کہ بس دعا کر لیے تو کافی ہے، تو دعا کافی نہیں ہوتی، دعا کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی جتنی ہمت، جتنے اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے ہیں وہ بھی استعمال کرنے پڑتے ہیں،
تو پھر جا کے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اگر ہم یہ کریں کہ ہم بس بیٹھ جائیں اور دعائیں مانگتے رہیں اور خود سے کوئی ہمت نہ کریں، تو پھر ہم شکایت کریں کہ دعائیں ہماری قبول نہیں ہوتی، تو پھر وہ ہماری ہی غلطی اور کوتاہی ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کو اس کا الزام نہیں دے سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے نبی سے بھی کہا ہے، نبیوں کی دعائیں تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی قبول، مطلب ان کی تو ویسے ہی دعا نہ بھی کرے، ان کی بات بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہوتی ہے۔ تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کرنے کا کام کہا ہے کہ خالی دعا سے ان کا مسئلہ حل نہیں ہوا ہے، ان کو کچھ کرنے کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ ایسا اپنا پتھر کے اوپر ماریں، تو پھر آپ کا جو دعا ہے وہ قبول ہوگی۔ تو ہمارے لیے بھی یہی اس میں پیغام ہے کہ خالی دعائیں کرنا کافی نہیں ہوتا، اس کے ساتھ-ساتھ اپنا عمل بھی ہمیں چینج کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب تک ہم اس کے مطابق عمل نہیں کریں گے، اس وقت تک نتائج نہیں حاصل ہوں گے۔ تو جو ہمیں زندگی میں ناکامیاں اور جو ہمیں مسئلے ہوتے ہیں، اگر ہم بیٹھ کے ان کے اوپر غور کریں تو یہی نظر آتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمارے عمل کی کوئی نہ کوئی کمی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہوتا۔ نہیں تو جب بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور قبول کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ اپنی غلطیوں کا جائزہ لے سکیں اور اپنی اصلاح کر سکیں اور اپنے عمل کو درست کر سکیں۔ کلو کھاؤ وشربو اور پیو من رزق اللہ، رزق سے اللہ کے، ولا اور نہ تعثو تم فساد کرو فی الارض، زمین میں مفسدین، مفسد بن کر۔ ٹھیک ہے، پیچھے بھی 2 دفعہ پڑھ چکے ہیں، پہلے آدم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کلو وشربو، مطلب اس سے یہ پتہ چلتا ہے کلو جو ہے وہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ حکمیہ بھی ہے نا کہ کھاؤ، مطلب جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کو کھاؤ، وشربو اور پیو، کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق کو کھانا بھی ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا ہے، کہ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ جو پاکیزہ رزق اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اس کو کھانا چاہیے اور اس کو کھا کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن ساتھ یہ کہ ولا تاسو کہ فساد نہ کرو، اور یہ بھی ہے کہ کلو بشربو ولا تصرفو، کہ مطلب اعتدال سے نہیں بڑھنا چاہیے۔ لیکن بعض لوگ ہم سوچتے ہیں نا کہ پرہیزگاری یہ ہے کہ ہم کھانا پینا چھوڑ دیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھی چیزیں دی بھی ہیں، جو کہ ہمارے پاس اویلیبل ہیں، ہمارے پاس موجود ہیں، ہم ان کو بھی نہیں کھاتے، یہ سوچ کے کہ پرہیزگاری اور تقوی یہ ہے کہ ہم اچھی چیزیں نہ کھائیں۔ تو یہ بالکل غلط ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھی چیزیں دی ہیں ان کو کھانا چاہیے، ان سے لطف اندوز ہونا چاہیے، اور جو ہے نا کرنے کا کام یہ ہے کہ ان کو کھا کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اور شکر خالی زبان سے کہنا نہیں ہوتا، شکر جو ہوتا ہے وہ عمل میں بھی ہوتا ہے، کہ ہمارے دل کے اندر شکر گزاری پیدا ہو، شکر کا احساس بھی ہو، اور ہم دل سے اس چیز کو اپریشیٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی اچھی اچھی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اور پھر فرمانبرداری شکر کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے اس کو بھی خوش دلی سے کریں، کیونکہ اصل شکر گزاری ہوتی ہے وہ ان سب چیزوں کا مجموعہ ہوتی ہے، کہ زبان سے بھی شکر کے کلمات ادا ہوں، دل میں شکر گزاری کی کیفیت پیدا ہو، اور عمل میں وہ شکر نظر بھی آئے، کہ ہمارا عمل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہو، تاکہ وہ ہمارے عمل سے بھی پتہ چلے کہ ہم جو ہیں اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ وہ یہ کہ ہمیں توفیق دیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اتنے طرح طرح کے رزق دیے ہیں ان کو اچھے طرح سے اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکیں، اور اسراف نہ کریں، کہ مطلب کیونکہ بہت زیادہ کھانا بھی، جیسے آج کل اوبیسٹی کے پرابلمز ہیں، وہ بہت زیادہ کھانے کی وجہ سے ہوتا ہے، تو کھانا بھی اعتدال کے ساتھ ہونا چاہیے، کیونکہ جو ہمارا جسم ہے اس کا بھی ہمارے پہ حق ہے نا، کہ اگر ہم اپنے جسم کی ضرورت سے زیادہ کھا لیں گے تو وہ ہمارے جسم کے لیے نقصان دہ ہوگا، اور جو موٹاپا ہوتا ہے وہ بہت سی بیماریوں کا گھر ہوتا ہے، کہ اگر ایک بندہ اوبیز ہے، موٹا ہے ضرورت سے زیادہ، تو اس کو جو ہے بیماریاں بھی جلدی لگتی ہیں۔ مطلب یہ نہ سوچیں کہ ہم بہت زیادہ کھا رہے ہیں تو ہم بہت زیادہ، ہمارے اندر امیونٹی پیدا ہو رہی ہے کہ ہم بیماریوں کا مقابلہ کر سکیں گے۔ جتنا زیادہ اگر ہم اپنی ضرورت سے زیادہ کھائیں گے تو وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اعتدال بھی ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری بھی ضروری ہے، اور ہر چیز خوش ہو کے کھانا بھی ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دیں کہ ہم ان چیزوں کو سمجھ سکیں اور سمجھ کے عمل کر سکیں۔ اور پھر آگے کہا جا رہا ہے ان کو کہ سارا جو رزق اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، کیونکہ سارا رزق اللہ نے ہی دیا ہے نا، ان کو تو آسمان سے نازل ہو رہا تھا، ان کے تو سامنے معجزات نازل ہو رہے تھے، لیکن ہمیں بھی جو رزق اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جو ہمیں ملتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہی ہے، جو ہم سارے کھاتے ہیں۔ تو اس لیے
اللہ تعالیٰ کے رزق کو کھا کے اللہ کا شکر بھی کرنا چاہیے، اور جو ایک اللہ تعالیٰ نے بتایا نہ کرنے کا کام وہ بھی کرنا چاہیے۔ وَلَا تَعْثَوْا، اور نہ تم فساد کرو، فی الارضی، زمین میں، مفسدین، مفسد بن کر۔ تعثو جو ہے آئین سا واو اس کا آئین سا واو یا اس کا واو یا دونوں ہو سکتے ہیں، اسو یا اسئی اس کا روٹ ہے، تو یہ وہ فساد ہوتا ہے کہ جو کہ ذہن کو خراب کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب انسان کا ذہن خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے نا تو پھر اس کا عمل بھی آہستہ آہستہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جیسے آج کل ہمارا میڈیا ہے، تو میڈیا جو ہے وہ بچوں کا اور لوگوں کا دماغ پہ ہی اٹیک کرتا ہے نا، کہ دماغ میں ایسی ایسی باتیں بٹھائی جاتی ہیں کہ ایک چھوٹا سا جیسے وسوسے ہوتے ہیں، ایک چھوٹی سی بات ڈال دی جاتی ہے، تو آہستہ آہستہ وہ اتنا ذہن بگڑنا شروع ہو جاتا ہے کہ اس میں مطلب عمل میں بھی وہ جو فساد ہے وہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو تعصب جو ہے وہ اسی طرح کا فساد ہے، کیونکہ یہ جو بنی اسرائیل تھے ان کے بھی ذہن میں ہی فساد تھا نا، ذہن میں ہی وہ کوئی کیڑا تھا جس کی وجہ سے وہ ساری نشانیاں دیکھ کے بھی ان کے دل جو ہے وہ ایمان میں پختہ نہیں ہو رہے تھے۔ پہلے انہوں نے بچڑے کو بنا لیے سامری کی باتوں میں آ کے، تو وہ ایک ذہنی فساد ہی تھا۔ تو یہ جو ہوتا ہے یہ بہت زیادہ جس میں تیزی ہوتی ہے نا فساد، ایسا بگاڑ ہے جو کہ سوچ میں پیدا ہوتا ہے اور جو بہت تیزی سے پھیلتا ہے اور بہت زیادہ تباہی کرتا ہے، تو یہ تعصب وہ والا فساد ہے۔ تو انہیں کہا جا رہا ہے کہ تم اپنی سوچوں کو بھی بچا کے رکھو، اور ان میں جو فساد پیدا ہو رہا ہے اس کی وجہ سے تم مفسد نہ بنو۔ مفسد جو ہوتا ہے وہ فساد پھیلانے والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ فاسد جو ہوتا ہے وہ تو فساد کرنے والا ہے نا، جو کہ خود فساد کر رہا ہے۔ تو انہیں کہا جا رہا ہے تم obviously جب وہ فاسد تو بن ہی گیا نا، جو مفسد ہے جو زمین میں فساد کر رہا ہے، تو obviously وہ خود بھی فاسد ہی ہے، تو اس میں دونوں ہی مفہوم آ جاتے ہیں کہ وہ فاسد بھی ہو جائے گا، لیکن یہ کہ وہ خود تو کر رہا ہے، وہ دوسروں کو بھی اس کو کرنے پہ ابھار رہا ہے، کہ مطلب ایک انسان کا دماغ خود تو خراب ہوا ہے، لیکن وہ جو ہے اپنے تک اس چیز کو نہیں رکھ رہا، وہ اس برائی کو جو ہے وہ دوسروں تک بھی منتقل کر رہا ہے۔ تو انہیں یہی کہا جا رہا ہے کہ تم نہ تو خود فساد کرو اور نہ ہی تم دوسروں کو فساد پہ اکساؤ۔ جیسے سامری تھا، سامری کے اپنے دماغ میں فساد تھا، تو اس میں سے بنی اسرائیل کے کتنے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کے ان کو بھی فساد کرنے میں، مطلب ان کو بھی شرک کرنے پہ کی طرف مائل کر لیا ہے۔ تو وہی انہیں کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے انعامات جو کیے ہیں تم پر، ان سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن نہ کرنے کا کام یہ ہے۔ اور ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا کہ جب لا کے بعد تنوین آتی ہے تو اس میں اتنی شدت نہیں ہوتی ہے، لیکن اگر یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں تاسو جو ہے یہاں پہ تنوین نہیں ہے، ایک زبر ہے، تو جب ایک زبر آتی ہے تو اس میں بہت زیادہ حتمی ہوتا ہے کہ تم بالکل ایسا نہ کرو، ٹھیک ہے، کوئی نہ کرنے کی گنجائش نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جب اگر یہاں پہ تنوین ہوتی، دو زبر ہوتی، تو پھر یہ ہونا تھا کہ بہت زیادہ سختی سے منع نہیں کیا جا رہا، لیکن جب تنوین نہ ہو، ایک زبر ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ سختی سے نہ کہا جا رہا ہے، کہ مطلب اسٹرکٹلی نہ کہا جا رہا ہے۔ تو قرآن کی یہی خوبصورتی ہے، جب ہمیں تھوڑی بہت سمجھ لگنے لگتی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیا چیز کس زبان میں کہی جا رہی ہے۔ جیسے ہم عام بول چال میں بھی کرتے ہیں نا، کہ اگر ہم نے بچے کو منع کرنا ہے، اگر کسی چھوٹی سی بات سے جب ہم نے منع کرنا ہے، نہیں کرنا، اس کو تھوڑا سا مطلب ڈرانا ہے، تو ہمارا لہجہ اتنا سخت نہیں ہوتا ہے، اس کو تھوڑی سختی، تھوڑے پیار سے، ملے جلے سے اس کو منع کرتے ہیں، تو وہ ایک طرح سے تنوین والا اثر آ جاتا ہے۔ اگر ہم نے اس کو بہت زیادہ سختی سے منع کرنا ہے تو ہمارے لہجے میں بھی بہت زیادہ سختی آ جاتی ہے۔ تو اگر ہمیں قرآن کی تھوڑی سی گرامر کا پتہ ہوگا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہاں جب ولا تعصوا کہا جا رہا ہے تو یہ بہت سختی سے منع کیا جا رہا ہے، کہ بالکل بھی تم ایسا نہ کرو، کہ حتمی طور پہ انہیں کہا جا رہا ہے کہ نہ کرنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے تمہارے پاس، کہ بالکل بھی ایسا نہ کرو کہ زمین، کیونکہ فساد جو ہے وہ بہت زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا ہے کہ فساد کرنے والوں کو بہت زیادہ مطلب برا کہا گیا ہے، اور زمین میں جو فساد ہے وہ ساری جو پرابلمز ہوتی ہیں ان کی بھی جڑ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ یہ آیت کمپلیٹ ہوئی ہے۔ تو اس کے بعد اگلی آیت ہے 61، اور اس جب تم کہا تم نے، تو کاف واو لام قول سے ہی ہے، اور تم نے، کیونکہ بنی اسرائیل کی طرف ہی جا رہی ہے، ان کی بات ہی ہو رہی ہے، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، لن ہرگز نہیں، نصبرا ہم صبر کریں گے، نون جو ہے وہ ہم کے لیے، اور صبر سے، علا اوپر، طعامن طعام کھانے،
کھانے پر، واحدن ایک ہی، فدعو پس دعا کرو، لنا ہمارے لیے، ربا کا اپنے رب سے، یخرج وہ نکالے، لنا ہمارے لیے، مما اس میں سے جو تم بت الارض اگاتی ہے زمین، من بقلیہا سبزی اپنی، و قصائہا اور ککری اپنی، و فومیہا اور گندم اپنی، و عدسیہا اور مسور اپنے، و بصلیہا اور پیاز اپنے۔ ٹھیک ہے، اب یہ اگلی فرمائش جو بنی اسرائیل کی ہوئی ہے، مطلب اس کی اس کو جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ پڑھ کے بھی ایک طرح سے وہ فیلنگ آتی ہے نا کہ ان کا کہنے کا سٹائل کیا ہے، کہ ایک تو یہ شکایت ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیچھے نے کہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے طیبات ان کو دی ہیں، مطلب اتنا بڑا انعام کیا ہے کہ ان کو آسمان سے رزق دیا ہے، تو انہوں نے آگے سے اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کو علیحدہ علیحدہ کر کے بتایا ہے کہ من اور سلوہ دو چیزیں ان کو دی ہیں، تو ان کا جو ہے جب انسان ناشکری پہ آتا ہے تو اس کو جتنی بھی نعمتیں دی جائیں وہ اس کو کسی گنتی میں نہیں لیتا ہے، تو وہ اس کو مطلب بڑی لاپرواہی سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ہرگز نہیں صبر کر سکیں گے ایک ہی کھانے پر، کہ مطلب ایک ہی کھانا ہم روز کھائی جا رہے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پروٹینز بھی پرووائڈ کی ہیں، کہ وہ پرندوں کا گوشت دیا ہے، تو وہ پرندوں کا گوشت بھی انسان بہت زیادہ رغبت سے کھاتا ہے اور بہترین غذا ہوتی ہے، اور پھر ان کو گندم کی ٹائپ کا ایک اناج بھی دیا گیا ہے جو من تھا، اس سے ان کی کاربوہائیڈریٹ کی ضروریات بھی پوری ہو رہی ہیں، کہ ساری ان کی جسمانی ضروریات اچھے طریقے سے پوری ہو رہی ہیں، لیکن وہ اس کو اور ان کو پانی بھی دیا ہے، اور مطلب وہ سب چیز کو جو ہے وہ ایسے ہی کہ جیسے ہم بھی جب ناشکری کرنے پہ آئے تو ہمارے لیے کیا ہے، کسی بندے نے ساری زندگی ہماری خدمت کرنے میں لگا دی تو ہم اس کو ایک ہی بات میں کہہ دیتے ہیں کہ تم نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے، تو ان کا بھی وہی رویہ آ رہا ہے کہ ایک ہی کھانا روز کھائی جائے، مطلب بور ہو گئے ایک ہی چیز کھا کھا کے، تو ہمارے اپنے بھی ڈائلاگ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی نعمتیں دی ہیں تو ہم ایک سے دو دفعہ ایک چیز کھانی پڑ جائے تو ہمارا یہی رویہ ہوتا ہے کہ ہم کیسے ایک ہی چیز روز کھاتے رہیں۔ تو پھر اس کے بعد جو دعا کرنے کا بھی کہا جا رہا ہے، فد اولانا رب کا، کہ اپنے رب سے، مطلب ان کی بے پرواہی اور بے اتنائی بھی یہاں پہ نظر آ رہی ہے، کہ یہ نہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے رب سے دعا کر، کیونکہ نبیوں سے تو سارے مطلب لوگ دعا کرنے کے لیے کہتے ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی صحابہ کرام جو تھے وہ اکثر دعائیں کرنے کے لیے کہتے تھے، تو وہ اتنی کوئی وہ تو پسندیدہ چیز ہے کیونکہ نبیوں کی دعائیں قبول ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ ان کے کہنے کا سٹائل ہے کہ اپنے ساتھ وہ اس کو رب کو نہیں ایسوسیٹ کر رہے ہیں، کہ جیسے ہمارا رب نہیں ہے، تمہارا جو رب ہے اس سے دعا کرو، کیونکہ یہ بھی مفسرین کہتے ہیں کیونکہ ان کو پتا تھا اپنی مینٹالٹی کا اور اپنی غلطیوں کا اور اپنے گناہوں کا جتنے وہ کرتے تھے، تو اس وجہ سے انہیں یہ بھی تھا کہ انہوں نے اگر دعا مانگی تو ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کی دعا تو قبول نہیں ہونی، تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام سے جا کے کہہ رہے ہیں، لیکن ان کا کہنے کا طریقہ جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں دکھا دیا ہے کہ کتنی اس میں بے اتنائی تھی، کہ اپنا رب نہیں کہہ رہے، ان کو کہہ رہے ہیں کہ مطلب اپنے ساتھ ایسوسیٹ نہیں کر رہے کہ ہمارے رب سے دعا کریں آپ، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نبی ہیں، آپ کی دعا زیادہ قبول ہوگی، تو لیکن ان کا سٹائل یہ ہے کہ اپنے رب سے دعا کرو کہ یخرج لنا، کہ نکالے ہمارے لیے، اور اس کے بعد وہ ساری ڈیٹیل بھی بتا رہے ہیں کہ ایک ایک چیز کے مطلب ان کو جو دنیاوی ان کی جو ضرورتیں ہیں اس میں وہ دنیاوی باتیں جو ہیں ان میں اتنے پرٹیکولر ہیں کہ انہوں نے کوئی چیز مس نہیں کی ہے، کہ ہر سبزی جو کہ میک شور کرنا ہے کہ زمین سے اگتی ہو، یہ بھی ساتھ کر دیا ہے کہ کوئی آسمان سے ہمیں نہیں چاہیے، کیونکہ پہلے تو آسمان سے غذا آ رہی ہے ان کو، تو آسمان کی غذا نہیں ہمیں چاہیے، ہمیں وہ چاہیے جو کہ زمین اگاتی ہے، من بقلیہا سبزی اپنی، ٹھیک ہے، اور پھر قصائہا ککڑی اپنی، مطلب ککڑی جو جیسے کھیرا ٹائپ کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بکل جو ہوتا ہے یہ سبز سبزیاں ہوتی ہیں جن کا تنا نہیں ہوتا، جیسے ساگ اور دھنیا وغیرہ ہے نا جن کا تنا نہیں ہوتا ہے، بس وہ والی سبزیاں ساری، ٹھیک ہے، ساگ، پالک، ایسی سبز جو سبزیاں ہیں وہ اگانے کو کہا، مطلب وہ ان کی فرمائش کی ہے، اور ککڑی، کھیرا ککڑی وغیرہ ان کی فرمائش کی ہے، فومیہا گندم اپنی، عدسیہا دالیں جو ہوتی ہیں، مسور، اور بصلیہا اور پیاز، مطلب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو وہ مصر میں کھاتے رہتے تھے، کیونکہ اوبیسلی وہ ادھر صحرا میں آنے سے پہلے مصر میں رہتے تھے، تو مصر میں یہ ساری چیزیں جو وہ کھاتے رہتے تھے، تو ان کو یہ ساری چیزیں یاد آ رہی ہیں کہ ہم
ये मतलब वो जो ये सारी ज़ुबान के एक तरह से टेस्ट की चीज़ें ना कि हमें कोई फ्लेवर्स मिले, तो वो सारे उनको याद आ रहे हैं। लेकिन उनको ये नहीं याद आ रहा कि जब ये जो अपनी पसंदीदा सब्जियाँ ये चीज़ें वो खाते थे, तो उस वक़्त उनकी ज़िंदगी कैसी ज़िल्लत आमेज़ थी, ठीक है? तो और जब उन्हें उस ज़िल्लत से छुटकारा मिल गया है, उनको आज़ादी मिल गई है और बेहतरीन उनको नेमतें मिल रही हैं, तो उस वक़्त उनमें शुक्रगुज़ारी पैदा होने की बजाय वो एक तरह से अपना वही वाला ज़माना याद कर रहे हैं कि जो कि मतलब वहाँ की खुराकें याद करने का मकसद यही है ना कि उनको वो ज़िंदगी को मिस कर रहे हैं कि मिस्र में जो उनके हालात थे उसको मिस कर रहे हैं। तो एक तरह से बहुत बड़ी नाशुक्री यहाँ पे नज़र आ रही है क्योंकि खाने-पीने की चीज़ों की दुआ माँगना कोई गलत चीज़ नहीं है, लेकिन अगर हम उनका बैकग्राउंड देखें तो उससे हमें ये समझ आ रहा है ना कि मतलब उनकी मेंटालिटी इतनी छोटी थी कि उनको इतनी बड़ी-बड़ी चीज़ें जो हैं वो नज़र नहीं आ रही, इतने बड़े-बड़े इनामात नज़र नहीं आ रहे। वो जिस गुलामी में और जिस वो गुलामाना सोच में उनका दिमाग फँसा हुआ था, वो उसी की तरफ उनका दिमाग चल रहा है। इसलिए वो बार-बार जो है अपने रवैये से वही अपना जो छोटा दिमाग है वो ज़ाहिर कर रहे हैं। हालाँकि दुनियावी कामों की उन्हें बहुत अक्ल है, दुनियावी सारी बातों का उन्हें बड़ा इल्म है। उन्हें ये भी पता है, उन्होंने दुआ कबूल करवानी है तो मूसा अलैहिस्सलाम से जाके कहेंगे तो दुआ कबूल होगी, खुद हम करेंगे तो हमारी दुआ शायद कबूल ना हो। तो इसलिए वो मूसा अलैहिस्सलाम के पास जा रहे हैं और डिटेल भी सारी बता रहे हैं कि मतलब हम जिस-जिस चीज़ को मिस कर रहे हैं कि कोई ऐसा ना हो कि हम रैंडमली कह दें तो हमें आसमान से ही कुछ और अल्लाह ताला नाज़िल कर दें, कोई और चीज़, तो फिर हम एक ही चीज़ पे फँस जाएँ कि एक ही चीज़ खाते रहें। तो मतलब नाशुक्री की इंतहा उनकी नज़र आ रही है ना। तो ये भी पता चल रहा है कि अल्लाह ताला ने जो उन पे आगे हम पढ़ेंगे कि उन पे गज़बनाक हुए हैं अल्लाह ताला, उन पे जो इतना गुस्सा किया है, तो वो सारा उसका बैकग्राउंड पता चल रहा है ना कि जब इतनी नाफ़रमानियाँ, इतनी नाशुक्री वाला रवैया हो, तो फिर वो अल्लाह ताला का गुस्सा उसके वो हकदार बन ही जाते हैं। तो इसके जवाब में मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा है, काला कहा अतस्तब्दिलूना, क्या तुम बदलना चाहते हो? अल्लाज़ी, उसे जो हुआ वो अदना कमतर है, बिल्लाज़ी, बदले उसके जो हुआ वो खैरुन बेहतर है। ठीक है, ऑब्वियसली जो मनोसल्वा उन्हें मिल रहा था वो तो बेहतरीन चीज़ थी ना, तो अब यहाँ पे मूसा अलैहिस्सलाम का भी गुस्सा ही ज़ाहिर हो रहा है ना कि उन्होंने पहले जब पानी माँगा है तो उन्होंने साथ ही दुआ की है पानी की, लेकिन यहाँ पे उन्होंने दुआ नहीं की है, उन्होंने उनको एक तरह से डाँटा है कि मतलब तुम ऐसी चीज़ की फ़रमाइश कर रहे हो कि जो कि बहुत कमतर है, उस चीज़ के बारे में तुम्हें अल्लाह ताला ने इतनी बेहतरीन चीज़ दी है और तुम मतलब हैरत भी है, गुस्सा भी है कि मतलब तुम कैसे इतनी बड़ी नाशुक्री कर सकते हो कि इतनी अच्छी चीज़ें तुम्हें मिल रही हैं और उनके बदले में तुम ये घटिया चीज़ों की, अदना चीज़ों की मतलब मुकाबले की बात हो रही है ना। मतलब यहाँ पे सब्जियों को या दालों को घटिया कहने की बात नहीं है, यहाँ पे बात ये है कि उसका मुकाबला मनोसल्वा के साथ किया जा रहा है कि तुम्हें मनोसल्वा मिल रहा है और तुम उसके मुकाबले में इन चीज़ों की फ़रमाइश कर रहे हो। तो इहबितू, उतर जाओ मिस्रन, शहर में, फ़इन्ना, तो बेशक लकुम, तुम्हारे लिए है, माँ जो सअलतुम, माँगा तुमने। मतलब ये चीज़ें ही तुम्हें चाहिए तो फिर तो तुम कहीं भी जाके ये चीज़ें खा सकते हो ना, मतलब तुम उ उनको गुस्से में उनको यही बताया जा रहा है, इहबितू जो है यहाँ पे भी गुस्से का इज़हार है क्योंकि इहबितू जो है वो उतरने का इसका मतलब होता है उतर जाना। उतर जाना मतलब ऊपर से नीचे उतरना। जैसे गुस्से से किसी को कहा जाता है ना, एक एक तुम्हें इतना आला मुकाम दिया गया है, तुम उस पर से अपने आप को उस पे शुक्रगुज़ार नहीं करने की बजाय तुम कम कम मुकाम जो था उसकी उसकी ख़्वाहिश कर रहे हो। तो जब एक जैसे गुस्से में इंसान कहता है कि चले जाओ, दफ़ा हो जाओ, मतलब अगर तुमने यही चीज़ें खानी है तो फिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? ये तो तुम्हें हर जगह मिल जाएँगी, किसी भी कस्बे में चले जाओ, किसी भी शहर में चले जाओ, ये तो हर जगह मिल जाएँगी। तो तुम्हें जिस मकसद के लिए यहाँ रखा गया है, तुम्हें वो मकसद याद नहीं है और तुम्हें ये चीज़ें याद आ रही हैं। तो यहाँ मिस्रन का भी लफ़्ज़ इस्तेमाल किया है। मिस्रन जो है ये मिस्र जो इजिप्ट जहाँ से वो निकले थे, ये वो मुराद नहीं है। मिस्रन शहर के लिए है, किसी भी कस्बे के लिए। तो मतलब मूसा अलैहिस्सलाम ने जो मिस्रन का लफ़्ज़ इस्तेमाल किया सारे मतलब कस्बा या बस्ती या किसी और लफ़्ज़ को छोड़ के, तो इसमें भी एक तरह से वो जब बंदा गुस्से में और उनको डाँटते हुए कहता है ना कि अगर तुमने मतलब यही चाहिए तो एक तरह से उनको याद करवाया जा रहा है कि मतलब मिस्र में तो तुम ये सारी चीज़ें खाते थे, तो ऐसी ही किसी जगह पे चले जाओ तुम्हें मिल जाएगा। तो मतलब एक तरह से मफ़हूम यही है कि वैसी मिस्र में जब तुम ये खाते थे तो तुम्हें ज़िल्लत भी मिलती थी, तो तुम उसी चीज़ की ख़्वाहिश कर रहे हो। तो ठीक है फिर जाओ, कहीं भी चले जाओ।
اور مصر کا ان کو یاد بھی کروایا جا رہا ہے مصرن کا لفظ استعمال کر کے، لیکن مصرن تنوین ہے نا، تو تنوین کی وجہ سے اس کا معنی چینج ہو جاتا ہے، اس کا معنی قصبہ یا شہر ہو جاتا ہے۔ اگر مصرا ہوتا، تنوین کے بغیر ہوتا، تو پھر یہ جو ملک ایجپٹ ہے، مصر ہے، وہ مراد ہونا تھا، لیکن کیونکہ یہاں پہ مصرن ہے تو اس سے مراد مصر نہیں ہے، اس سے مراد کوئی بھی قصبہ ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے مطلب جو غصے میں وہی کسی اور لفظ کی بجائے اس لفظ کا انتخاب کیا، تو وہ ایک طرح سے ان کو جگانے کے لیے، ان کو یاد دلوانے کے لیے، ایک طرح جیسے غصے میں بندہ کہتا ہے نا کہ اچھا تمہیں یہی چاہیے تو جاؤ، پھر ادھر ہی چلے جاؤ جدھر سے آئے ہو، تم یہی چیزیں تو چھوڑ کے آئے ہو، تو فائدہ کیا ہے تمہارے لیے اتنا کچھ کرنے کا کہ تم مطلب تم پہ کوئی اثر ہی نہیں، کوئی چینج ہی نہیں ہوا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا صبر بھی نظر آ رہا ہے اس میں کہ ان کی ہمت بھی نظر آ رہی ہے کہ اتنی ہٹ دھرم قوم کے ساتھ انہوں نے انہیں تبلیغ کی ہے، ان کو سمجھایا ہے، ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ ہر موقع پہ ان کے صبر کا امتحان لے رہی ہے۔ کیونکہ ضریبت اور مار دی گئی علیہم الذلہ، ان پر ذلت والمسکنہ اور محتاجی، مطلب یہ ساری جو حرکتیں ہیں اس کی وجہ سے پہلے بھی وہ ذلت اور مسکنت میں ہی تھے نا، جب مصر میں وہ رہ رہے تھے تو اس وقت وہ فرعون کی طرف سے ذلت اور مسکنت، ذلہ کسی کے قہر اور دباؤ کا جو شکار ہوتا ہے نا، کہ اس کی وجہ سے جو اس کے اوپر ظلم و ستم کیے جاتے ہیں، کہ ان کے اوپر زیادتیاں کی جاتی ہیں، وہ ذلہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے وہ فرعون کی کے غصے اور قہر کے نیچے تھے، تو ان کو وہی یاد آ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ذلت طاری کر دی ہے۔ والمسکنہ، مسکنہ جو ہوتی ہے وہ کمزوری، بزدلی، حاجت مندی، غربت، فقیری، مطلب یہ ساری چیزیں کہ ان کی جو حرکتیں اگر ہم ابھی دیکھیں مسلمانوں کا حال، تو بہت لائک افسوس کے ساتھ obviously تکلیف بھی ہوتی ہے یہ سوچتے ہوئے کہ آج کل مسلمان بھی اسی ذلت اور مسکنت کا شکار ہیں، کیونکہ انہوں نے بھی اپنے قرآن کو چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کمزور کر لیا۔ ہمارا بھی آج کل یہی حال ہے کہ اگر ہماری جو ضرورتیں ہوتی ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ سے کوئی کام مطلب کوئی ضرورت ہوتی ہے، تو ہم خود اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی بجائے، جیسے وہ بنی اسرائیل ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام سے جا کے کہہ رہے ہیں کہ اپنے رب سے دعا مانگو، ہم لوگوں کا یہ کام ہے کہ ہم کسی نیک بندے کو ڈھونڈتے ہیں کہ اچھا اس کا اللہ تعالیٰ سے تعلق زیادہ ہے، اس کو جا کے کسی کو پیر بنا لیں گے، کسی کو لائک مرشد بنا لیں گے، اس سے دعائیں کروائیں گے۔ استخارے بھی ہم نے اپنی اولاد کے لیے کرنے ہیں، تو ہم دوسروں سے کہیں گے کہ ہماری اولاد کے لیے کوئی استخارہ کر دیں۔ مطلب اللہ تعالیٰ سے اتنا خود کو دور کر لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری شہرک سے بھی زیادہ نزدیک ہے نا، اور اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سنتے ہیں دعاؤں کو، کہ کوئی بھی دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو رد نہیں کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے قرآن سے دوری کی وجہ سے، کیونکہ ہم نے جب اس کو پڑھنا نہیں ہے، سمجھنا نہیں ہے، تو ہمیں اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری سوچ کو بھی پڑھ لیتے ہیں، تو ہماری جو ضرورت ہے، اور جب جس کو ضرورت ہوتی ہے جتنے دل سے اور جتنی طرف کے ساتھ وہ خود دعا مانگ سکتا ہے، کسی دوسرے کو ہم کہیں گے تو وہ اس طریقے سے ان جذبات کے ساتھ تو ہماری دعا نہیں کر سکتا نا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اتنا مضبوط کر سکیں کہ جیسے صحابہ کرام کا جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا تھا تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے تھے۔ تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ وسیلہ بنا دیتے ہیں دنیا میں لوگوں کو، یا وسائل اس کے مطابق بنا دیتے ہیں، لیکن یہ کہ ہمیں اپنی امیدیں اللہ تعالیٰ سے ہی لگانی چاہیے۔ ہمیں جو پہلا ہمارا دھیان ہے، کوئی بھی مشکل ہو، کسی دوسرے انسان کی طرف جانے کی بجائے اللہ کی طرف ہی جانا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی اپنی محبت عطا کریں کہ ہم ایسے ہو جائیں کہ کوئی بھی مشکل آئے، بڑی سے بڑی یا چھوٹی سے چھوٹی، کہ ہمارا پہلا جو دھیان ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی جائے، کہ ہم دوسرے لوگوں کی طرف دیکھنے کی بجائے، ان کا سہارا یا ان سے مدد مانگنے کی بجائے اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کے لیے مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم کوئی بہت زیادہ اہتمام کر کے ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مشکل آتی تھی، وہ نماز پڑھتے تھے، دعا مانگتے تھے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے کسی بھی حال میں بھی مانگ سکتے ہیں، کہ مطلب کسی مشکل میں ہے، اگر نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں بھی ہے تو اسی وقت آپ دعا مانگ لو، اسی وقت اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کو یاد کر لو کہ اللہ تعالیٰ تو ہر وقت ہماری باتیں سنتے ہیں، اللہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ تو جیسے آگے زکریا علیہ السلام کا بھی پڑھیں گے، انہوں نے جب دیکھا ہے مریم علیہ السلام کے پاس سے آسمان سے خوراک آ رہی ہے، ان کے پاس انعامات آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو انہوں نے اسی وقت دعا مانگی ہے، مطلب
اس کی ڈیٹیل تو نہیں موجود، لیکن جیسے قرآن میں آتا ہے وہ یہی ہے کہ مریم علیہ السلام نے انہیں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں یہ بے موسمی پھل ملتا ہے، تو انہوں نے ساتھ ہی دعا مانگی کہ اللہ تو ان کو بے موسمی پھل دے رہا ہے تو مجھے بھی اولاد کی نعمت سے نواز دے، کہ مطلب دعا مانگنے کے لیے کوئی موقع محل دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی یا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ میں اس وقت جا کے یہ کروں گا تو اس کے بعد دعا مانگوں گا۔ نماز تو دعا تو ہم کسی بھی وقت مانگ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ وہ ٹھیک ہے، اس کے قبولیت کے اوقات ہوتے ہیں کہ فرض نماز کے بعد دعا کی قبولیت یا جیسے باقی ہیں اوقات جن میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہوگا تو ہم کسی بھی حالت میں جہاں پہ بھی دعا مانگیں گے، اللہ تعالیٰ تو ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہر وقت سنتے ہیں۔ تو اس لیے جب بھی کوئی ضرورت ہو تو پہلی بات اللہ تعالیٰ سے ہی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم رجوع کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، اور اس کے بعد اگر کسی انسان کو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ وسیلہ بن سکتا ہے، وہ اتنا اہل ہے کہ ہمارا مسئلہ حل کر سکے، تو وہ بھی ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ہی ہمارے دماغ میں ڈالتے ہیں نا، اور اللہ تعالیٰ ہی وسیلہ بناتے ہیں، تو کسی اور کی طرف بعد میں دیکھنا چاہیے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ تو یہی ان کو بھی ان کا رویہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کا رویہ یہی ہوتا تھا کہ وہ سیدھا موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے تھے کہ آپ دعا کریں اپنے رب سے۔ تو انہی ساری باتوں کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت اور مسکنت، محتاجی، اور اب مسلمان بھی ہم دیکھ لیں دنیا میں بہت زیادہ تعداد میں بلینز کی تعداد میں مسلمان ہیں، لیکن ابھی بھی جو فلسطین میں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، وہ جو مٹھی بھر جو یہودی ہیں انہوں نے مسلمانوں پہ اتنا ظلم و ستم مچایا ہوا ہے، لیکن اتنی زیادہ تعداد میں مسلمان جو ہیں وہ اتنے اسٹرانگ، اتنے امیر، اتنے پیسے والے ہو کے بھی ان ان میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ ان کو روک سکیں۔ تو یہ ذلت اور مسکنت ہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں اتنی بزدلی اور حاجت مندی ڈال دی ہے کہ وہ کوئی اسٹینڈ نہیں لے سکتے ہیں، کہ اپنی بات نہیں منوا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دیں اور عمل کی توفیق دیں، ٹھیک ہے۔ اور باؤ وہ پلٹے بغضب، ساتھ غضب کے، من اللہ، اللہ کی طرف سے۔ تو دیکھیے یہ جو سارا پہلے ان پہ غضب جو تھا وہ فرعون کی طرف سے تھا، تو اب ان کی حرکتوں کی وجہ سے جو ہے اس سے فرعون کے غضب سے تو ان کو جان چھوٹ گئی ہے، لیکن اللہ کا جب غضب ان پہ نازل ہوا ہے تو ان سے وہ سارے جو چنے ہوئے قوم کے ٹائٹل تھے وہ سارے ان سے چھین لیے گئے، ان پہ مسکنت طاری ہو گئی، ان پہ ذلت طاری ہوئی ہے۔ اور اگر ہم بنی اسرائیل کی ہسٹری پڑھیں تو ان پہ بہت بہت زیادہ مشکل ٹائم انہوں نے دیکھے ہیں کہ انہیں ان کی جو دی ہوئی زمین تھی بیت المقدس اس سے انہیں نکال دیا گیا ہے، ان کو بہت زیادہ تعداد میں ان کے قتل و غارت بھی ہوئی ہے بہت زیادہ۔ اگر ہم لوگ ان کی ہسٹری پڑھیں تو بہت زیادہ آنکھیں کھلتی ہیں، اور اس سے یہ کہ ہمیں سمجھ بھی آتی ہے کہ ان غلطیوں کی وجہ سے کیا سزائیں ملتی ہیں، اور ہم ریلیٹ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ اپنے وقت کے مسلمان تھے اور ہم ابھی کے مسلمان ہیں، یہ بھی اپنے وقت کے مسلمان تھے، تو ان کی غلط حرکتوں کی وجہ سے ان پہ یہ سارے اللہ تعالیٰ کی ذلت اور مسکنت اور غضب نازل ہوا ہے۔ تو ہم بھی وہی غلطیاں دہرا رہے ہیں، وہی کام کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کلیئرلی بتا دیا ہے کہ یہ کام نہ کرو، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، لیکن پھر بھی ہم، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا تھا کہ ہم جو ہے امت کے لیے انہیں یہی فکر تھی نا کہ یہ ان کے نقش قدم پہ ہی چلیں گے، تو ہم اگر دیکھیں تو ہم انہی کو فالو کر رہے ہیں، جو غلطیاں انہوں نے کی ہیں وہی غلطیاں ہم کر رہے ہیں، جن حالات سے وہ گزرے ہیں وہی اب ہمارے حالات ہوئے ہوئے ہیں کہ مسلمانوں کی دنیا میں کوئی عزت نہیں ہے، کوئی ایون مسلمان کہتے ہوئے بھی لوگ ایک طرح سے شرم محسوس کرتے ہیں، کیونکہ جو میڈیا کے پروپیگنڈے کی وجہ سے مسلمانوں کا حال ہوا ہوا ہے کہ یہ سارا ہمارا دین سے دوری کی وجہ سے، نہیں تو یہی مسلمان تھے، یہی جو صحابہ کرام تھے، انہوں نے جب قرآن پہ عمل کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی عزت دی ہے کہ وہ امی تھے، ان پڑھ تھے، تو انہیں ساری دنیا میں حکمرانی دے دی ہے، ساری دنیا میں ان کو عزت دی ہے۔ تو وہ اس کی وجہ یہی تھی نا کہ قرآن کے ساتھ تعلق ان کا مضبوط تھا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کرنے کے کام تو صاف صاف لفظوں میں، مطلب قرآن کی خوبصورتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک بات کھول کے بتا دی ہے، لیکن پھر بھی اگر ہم لوگ نہ سمجھیں تو یہ ہماری عقل کا فطور ہے، ہماری کوتاہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم اس کو سمجھ سکیں اور اپنے عمل میں بھی لا سکیں۔
ذالکہ یہ بِأَنَّهُمْ بوجہ اس کے کہ وہ کانو تھے وہ یکفرونا وہ کفر کرتے بھی آیات اللہ ساتھ آیات کے اللہ کی وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ اور وہ قتل کرتے تھے نبیوں کو بغیر الحق بغیر حق کے ذالکہ یہ بما بوجہ اس کے جو عصو انہوں نے نافرمانی کی وکانو اور تھے وہ یعتدون وہ حد سے نکل جاتے ٹھیک ہے آگے پھر ان کی جو وجہ بتائی جا رہی ہے کہ وہ اس مقام تک اس غضب کا شکار کیوں ہوئے وہ اس وجہ سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات جو نشانیاں آیات کا مطلب قرآن کی آیات بھی ہوتی ہیں اور آیات کا مطلب جو ہے وہ معجزات بھی ہوتے ہیں کہ جو کونی اور شرعی آیات ہوتی ہیں نا دو طرح کی کہ آیات جو کہ ہمیں نشانیاں کائنات میں نظر آتی ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں اور جو معجزات ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کوئی بھی کسی نبی کو دیے ہوئے وہ بھی نشانیاں ہوتی ہیں آیات ہوتی ہیں اور جو قرآن کی آیات ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہی ہیں کیونکہ ان کو بھی جب ہم سمجھ کے پڑھتے ہیں تو بہت سی الجھنیں سولو ہو جاتی ہیں بہت سے مسئلوں کا حل نکل آتا ہے اور بہت سی باتیں سمجھ آ جاتی ہیں تو یہ بھی ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی آیات ہی ہیں تو ان سارے مفہوم میں یہ مطلب آیات سے یہ سارے مفہوم نکلتے ہیں تو ان کو بھی جو آیات تھیں پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ سامنے ان کی نظروں کے سامنے اتنے بڑے بڑے کام ہوئے ہیں اتنی کھلی آیات اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھائی ہیں مطلب کسی اور قوم کو تو اتنی آیات اور اتنے نبی بھی ان کو نہیں ملے جتنے کہ ان کو ملے لیکن پھر بھی وہ لوگ نہیں بدلے پھر بھی انہوں نے ان کا انکار کیا کفر وہ ہوتا ہے نا کہ جو چھپا دینا کفر ہم نے پیچھے بھی اس کا مفہوم پڑھا نا کہ کفر وہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ بات درست ہے لیکن آپ اس کو چھپا دیتے ہیں کہ اس کو مانتے نہیں ہیں تو ان کے لیے بھی اسی لیے کفر کا استعمال ہو رہا ہے لفظ کہ ان کو پتا ہے کہ یہ ساری باتیں سچ ہیں یہ سارے نبی سچ ہیں لیکن پھر بھی وہ اپنے دنیا پرستی کی وجہ سے اور اپنے ہر دھرمی کی اپنے تکبر کی وجہ سے ان آیات کا کفر کرتے رہے اور اس کفر کی حد تک انہوں نے مطلب اتنی زیادہ ایکسٹریم تک پہنچے ہیں کہ اس کفر کی وجہ سے انہوں نے نبیوں کو بھی قتل کیا ہے ٹھیک ہے تو استغفر اللہ مطلب اتنے بڑے بڑے انہوں نے گناہ کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نبیوں کو وہ کس وجہ سے قتل کر دیتے تھے کیونکہ نبی جو ہیں ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے تھے وہ جو کام کرتے تھے جو دنیا کے پیچھے لگے ہوئے تھے جو دنیا پرستی ان کی تھی اس سے وہ منع کرتے تھے تو وہ یہ سوچتے تھے کہ مطلب ابھی مسلمانوں میں بھی ابھی یہ چیز ہوتا ہی ہے کیونکہ اب نبی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی آئے گا نہیں لیکن جو علماء کرام ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ یہ نبی کا کام کریں گے اللہ تعالیٰ کے دین کو آگے لے کے چلیں گے تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ کوئی عالم اگر اللہ کے دین کی بات کھلی کھلی اگر کرنا شروع کر دے تو وہ غائب ہو جاتا ہے یا اس کا اچانک پتہ چلتا ہے کہ شہید کر دیا گیا ہے تو استغفر اللہ اللہ تعالیٰ بچائیں ہمیں تو ہم لوگ بھی اسی طرح کے کاموں میں ملوث ہیں ایز اے قوم کی حیثیت قوم تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دیں اور ان کاموں سے بچنے کی توفیق دیں تاکہ ہم اس ذلت اور مسکنت سے نکل سکیں جو کہ مسلمانوں پہ آج کل نازل ہوئی ہے تو وہ بھی یہی کرتے تھے کہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے قتل کرنے کی کوشش کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپر اٹھا لیا آسمان پہ اٹھا لیا تو وجہ یہی ہوتی تھی کہ اس کے علاوہ انہوں نے پہلے نبیوں کو بھی کافیوں کو قتل کیا جن کی ڈیٹیل تو نام تو قرآن میں اتنے نہیں ملتے لیکن کیونکہ قرآن کا اسلوب یہی ہے کہ اس میں نام اور جگہ اہم نہیں ہے جیسے پیچھے بھی ہم نے پڑھا ہے کہ ان کو بستی میں جانے کا کہا گیا ہے بستی کا نام نہیں بتایا گیا ہے اور ایسے ہی ہم یوسف علیہ السلام کا قصہ بھی آگے پڑھیں گے تو اس میں بھی کسی شخصیات کے نام نہیں دیے گئے کیونکہ نام ضروری نہیں ہے اب یہاں بھی فرعون کو بھی فرعون کہا گیا ہے حالانکہ فرعون جو ہے وہ مصر کے جو بادشاہ ہوتے تھے ان کا ٹائٹل ہوتا تھا کہ یہ اس کا نام نہیں تھا ٹھیک ہے اور صرف فرعون جو بھی وقت کا بادشاہ ہوتا تھا وہ فرعون ہوتا تھا تو جیسے فرعون جو تھے وہ بھی جیسے کیسر اور کسرا یہ بھی ان کے ٹائٹل تھے تو اللہ تعالیٰ کے لیے نام اور جگہیں اہم نہیں ہے صرف وہ پیغام اہم ہے کہ ہمارے لیے بھی بحیثیت مسلم یہی ضروری ہے کہ ہم ان ناموں میں جگہوں میں ان کی بحثوں میں پڑھنے کی بجائے جو اللہ تعالیٰ نے اس میں میسیج ہمارے لیے دیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور جو پیغام دیا جا رہا ہے اس کو لیں اور اس کے مطابق اپنی اصلاح کریں بجائے اس کے کہ اکثر ہمارے جو علماء ہیں وہ ناموں کے چکر میں پڑے رہتے ہیں کہ نہیں اس سے مراد یہ علاقہ ہے اس سے مراد وہ علاقہ ہے اور
नामों में पड़े रहते हैं कि इसका ये नाम होगा या वो नाम होगा, तो अल्लाह ताला के लिए अगर ये चीज़ें अहम होती हैं, तो अल्लाह ताला ने ज़िक्र किया है, तो उसका नाम भी दे देते हैं। लेकिन अल्लाह ताला के लिए ये चीज़ें अहम नहीं है, अल्लाह ताला के लिए अहम ये है कि वो पैगाम पहुँच जाए लोगों तक और जो है उस पैगाम को लेके वो अपनी इस्लाह करें। ठीक है? और यही कहा जा रहा है कि उन्होंने जो जो नाफ़रमानियाँ की थी, वो इसलिए कि वो हद से निकल जाते थे, हद से बढ़े हुए थे, क्योंकि नबियों का कत्ल जो है, वो बहुत ज़्यादा हद से बढ़ जाने वाली बात है ना। या तदून असहु जो होती है, वो ये है कि हद से नाफ़रमानी की जो लिमिट्स हैं अल्लाह ताला ने जो रखी हुई हैं, उनको क्रॉस कर जाना। ठीक है? इन्ना बेशक अल्लाज़ीना वो लोग जो आमनु ईमान लाए, वल्लाज़ीना और वो जो हादू यहूदी बन गए, वन्नसारा और नसरानी वस्साबिईना और साबी, मन जो कोई आमना ईमान लाया बिल्लाहि अल्लाह पर वल यौमिल आखिरी और आखिरी दिन पर व अमिला सालिहन और उसने अमल किया नेक फलाहुम तो उनके लिए अजरुहुम अजर है उनका इंद रब्बिहिम पास उनके रब के वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून और ना कोई खौफ होगा उन पर और ना वो गमगीन होंगे। ठीक है? अब यहाँ पहले बनी इसराइल की गलतियों का, उनकी सज़ाओं का और उनकी वजूहात का बताया जा रहा है। तो कुरान की यही खूबसूरती है कि जहाँ पे कोई मुश्किल आयत आती है, कोई सज़ा का हुक्म आता है, तो साथ ही खुशखबरी भी दी जाती है। तो साथ ही अल्लाह ताला ने खुशखबरी भी दे दी है कि वो लोग जो ईमान लाएँगे, मतलब ईमान लाने वाले कोई भी लोग हो सकते हैं कि जो भी मुसलमान हो जाएँगे, क्योंकि अल्लाह का पैगाम जो है वो तो सारी दुनिया के लोगों के लिए है ना। तो जो भी ईमान ले आएगा, चाहे वो यहूदियों में से होगा या नसरानियों में से होगा या साबिईन में से होगा, तो उनमें से जो भी अल्लाह पर ईमान ले आएगा और आखिरत पर ईमान ले आएगा और नेक अमल करेगा, तो उसके लिए अल्लाह ताला के पास बेहतरीन अजर है। और उनको दुनिया में भी ये अजर मिलेगा कि मतलब ये आखिरत का भी हो सकता है, दुनिया का भी, क्योंकि अल्लाह ताला जब किसी से राज़ी होते हैं, तो ना सिर्फ़ उसको दुनिया में अच्छा अजर देते हैं, बल्कि आखिरत आखिरत में तो अजर देते ही हैं, लेकिन उसको दुनिया में भी अच्छा अजर देते हैं, ठीक है? और उन पर ना कोई खौफ़ होगा और ना वो गमगीन होंगे, क्योंकि हमारी जो अ, खौफ़ और हुज़न जो गमगीन होना है, ये बहुत बड़ी चीज़ है ना, जिनका शिकार हर वक़्त ही इंसान रहता है कि ख़ौफ़ भी कोई ना कोई ख़ौफ़, किसी बात का ख़ौफ़, किसी वाक़ये का ख़ौफ़ या किसी आने वाले दिनों का ख़ौफ़, हमारे अंदर कोई ना कोई ख़ौफ़ जो है वो लगा ही रहता है। और यहाँ पे वो ग्रामर का भी थोड़ा-सा आपको निशानदेही कर दूँ कि ला के बाद ख़ौफ़ुन है ना, तनवीन आई है, तो इसका मतलब ये है कि और ना कोई खौफ होगा, कि यहाँ पे हतमी तौर पे नहीं है कि कोई खौफ नहीं होगा, लेकिन कुछ ना कुछ खौफ होगा, ठीक है? तो जो अल्लाह ताला की तरफ से इनाम याफ़्ता लोग होंगे, उनको खौफ तो होगा, लेकिन जैसे ये कि जो नेक लोग हैं, अल्लाह ताला ने जिनको इतना मुकाम दिया हुआ है, जैसे सहाबा किराम थे, मतलब उनको भी खौफ होता था, लेकिन उनको आखिरत का खौफ होता था कि वो उस खौफ से अपनी दुनिया के काम अच्छे करते थे कि उनको आखिरत में कोई नाकामी ना मिले। जैसे उमर रज़ियल्लाहु अन्हा थे, वो इतने नेक, लाइक अशरा मुबशरा में उनका नाम है, लेकिन उनको आखिरी वक़्त तक ये उनको डर लगा रहा था कि कहीं उनसे कोई ऐसा काम ना हो जाए जिसकी वज़ह से अल्लाह ताला नाराज़ हो जाएँ। तो लेकिन ये है कि उनको दुनिया की किसी चीज़ का खौफ नहीं होता था, मतलब दुनिया की किसी नाकामी का खौफ नहीं होता, दुनिया के किसी खतरे का खौफ नहीं होता, दुनिया का कोई जितना भी बड़ा कोई ताकतवर आदमी उनके सामने आ जाए, जैसे भी हालात हों, कि उनके खौफ जो होते हैं वो मुख़्तलिफ़ किस्म के होते हैं। तो यहाँ भी एक फ़र्क हो जाता है ना, जो दुनिया परस्त लोग होते हैं और जो दीन वाले लोग होते हैं, उनमें एक फ़र्क आ जाता है कि दुनिया के लोगों के जो खौफ हैं, वो छोटी-छोटी चीज़ों के होते हैं, कि उन्हें होता है कि जैसे हमारे खौफ होते हैं कि खाने का खौफ है कि क्या खाएँगे, क्या पहनेंगे और कल क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, अगर कोई सफ़र पे चला गया है तो इसका क्या होगा? मतलब हमारा ईमान इतना कमज़ोर है कि हम अल्लाह ताला के सुपुर्द तो करते ही नहीं है ना मामलात के, जिसने हमें सब कुछ दिया है वो हमारे सारे मसले आज तक हल करता रहा है, वो आगे भी हल करता रहेगा। लेकिन हम हर चीज़ को हम सोचते हैं कि शायद हम ही हर चीज़ के निगरान हैं, कि हमारी वज़ह से ये सारी दुनिया चल रही है और सारे मामलात हमारी वज़ह से दुरुस्त हैं। तो इसलिए हम अगर फ़िक्र नहीं करेंगे, खौफ़ नहीं करेंगे, परेशान नहीं होंगे, लोगों को मशवरे नहीं देंगे, उनको बताएँगे नहीं क्या करने का है, तो शायद दुनिया के मामलात, जो घर के मामलात हैं, वो ख़राब हो जाएँगे।
تو जो दुनिया परस्त बंदा होता है उसके खौफ इस किस्म के होते हैं, लेकिन जो अल्लाह के साथ जुड़ जाता है, उसका खौफ इस चीज़ों पे नहीं होता है। उसने बच्चों को भी अल्लाह के सुपुर्द किया होता है, उसको पता होता है कि अल्लाह ने नहीं चाहा तो किसी कोई तकलीफ़ हमारे ऊपर नहीं आ सकती। दुनिया की इज़्ज़त, ज़िल्लत की उसको परवाह नहीं होती, क्योंकि उसको पता है कि अगर अल्लाह नहीं चाहेगा तो उसको कोई दुनिया में ज़लील नहीं कर सकेगा, और अगर अल्लाह ने उसकी इज़्ज़त दी है तो उसकी इज़्ज़त पे कोई कोई हर्फ नहीं ला सकेगा। तो मतलब इसीलिए ना वला खौफ़ुन के ला के बाद खौफ़ुन तनवीन के साथ आ रहा है कि उनको खौफ तो होगा, लेकिन खौफ की नौइयत डिफरेंट होगी, ठीक है? उन पर वला हुम यहज़नून, और ना वो गमगीन होंगे, क्योंकि हुज़न जो है, गमगीन होना, ये भी एक चीज़ है जो हमें अच्छे नेक काम करने से रोकी रखती है, कि जब हम गम की हालत में होते हैं, जैसे डिप्रेशन आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है लफ्ज़ कि डिप्रेशन में चले गए, तो ये गमगीन होना ही होता है ना, कि किसी बात पे इतना ज़्यादा गमगीन हुए हुए हैं कि हम कोई काम करने से दिल नहीं चाह रहा है, कि लाइक डिप्रेशन का शिकार हुए हुए हैं। तो इसलिए ना कोई अच्छा काम कर रहे हैं, ना बुरा काम कर रहे हैं, अपने आप को उस गम के अंदर घोलते रहते हैं। तो लेकिन जब अ, हमारी दुनिया का जो हमारी जो सारी बातों का, सारे अमाल का जो हमारा मकसद जो है दुनिया का, ज़िंदगी का, वो अगर आखिरत का हसूल हो जाएगा, अल्लाह की रज़ा हो जाएगी, तो हमें दुनिया की छोटी-छोटी बातें गमगीन भी नहीं करेंगी, और दुनिया के जो छोटे-छोटे मसले हैं, वो हमें खौफ़ज़दा भी नहीं करेंगे। तो अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक अता फ़रमाए कि हम ऐसे लोगों में शामिल हो सकें कि जिनके लिए अल्लाह ताला ने ये खूबसूरत सी बात कही है, और ये दुनिया की बेहतरीन नेमत है कि अगर आपके दिल इतना पुरसुकून है कि इसमें दुनियावी चीज़ों का खौफ़ नहीं है और दुनियावी मसलों पे गमगीन नहीं होता है, तो ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा इनाम है। तो अल्लाह ताला हमें भी इन लोगों में शामिल करें, जिन पे अल्लाह ताला ने ये इनाम किया है, क्योंकि इमाम बंदा कि उनकी ज़िंदगी बहुत मुश्किलों में गुज़री है, लेकिन उनका कौल है कि अगर इन मलूक और इनके बेटों को पता चल जाए कि हमारे दिल में कितना सुकून है, तो वो तलवारें लेकर हमारे दर पे हो जाएँ, कि मतलब वो तलवारें लेके हमारे ऊपर आ चलें, कि हमारे दिल में से वो सुकून और वो जो इत्मीनान है वो निकाल सकें। तो ये इतनी बड़ी नेमत है कि ये बहुत ज़्यादा पैसा, दौलत, जितनी भी आसाइशें हैं उसके साथ भी नहीं मिलती, क्योंकि अक्सर हमने सुना है कि जो बहुत ज़्यादा कामयाब लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा दुनियावी तौर पे कामयाब कहना चाहिए, दुनियावी तौर पे बहुत ज़्यादा पैसे वाले, दौलत वाले, इवन जो बादशाह लोग होते हैं, उनको भी रात को सोने के लिए गोलियाँ खानी पड़ती हैं, उनको भी सुकून की नींद नहीं नसीब होती। लेकिन जो अल्लाह के वली होते हैं, वो चाहे एक पत्थरों के ऊपर जाके लेट जाएँ, तो उन्हें जितने सुकून की नींद आती है और उनके चेहरे पे जितना इत्मीनान होता है, वो किसी मालदार से मालदार इंसान के चेहरे पे भी नहीं होता है। तो वही अल्लाह ताला का वादा है कि जो भी ईमान ले आएगा, चाहे वो कोई भी हो, हादू जो हैं वो यहूदियों के लिए है, कि क्योंकि वहाँ के यहूदियों को कहा जा रहा था, क्योंकि वो अपने वक़्त के मुसलमान थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले वही मुसलमान थे, तो अगर वो अपने इस्लाम पे, अपने दीन पे कायम रहते हैं और उनकी किताबों में भी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया गया आखिरी नबी का, उस पर ईमान ले आते हैं, और अल्लाह ताला पे ईमान लाना ऑब्वियसली है कि अल्लाह ताला की बातों पर भी ईमान ले आए, कि अल्लाह ताला ने उनको किताब दी है, उसमें अल्लाह ताला ने ही कहा है कि, और किताब जो होती है वो नबी के ज़रिए आती है, तो जब अल्लाह पे ईमान लाए, अल्लाह की बातों पे ईमान लाएँ, तो उसका मतलब है कि नबी पे ईमान लाना तो उसके साथ ही जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि वो पैगामात जो हैं वो नबी के बगैर मिलते नहीं हैं। और नसारा जो है, ये ईसाइयों के लिए लफ्ज़ आता है, नसरान से, कि वो नसरान के इलाके में होते थे, उसकी वजह से शायद मतलब काफ़ी जो उनकी राय थी उनकी शायद उस वजह से खिलाफा रहा था, उसका मदद करना है, और जो ईसा अलैहिस्सलाम के जो साथी थे वो उनके बहुत ज़्यादा मददगार थे, तो उस वजह से उनको सारा कहा जाता है कि आज वहाँ पे वो रहते थे, ईसा अलैहिस्सलाम को जिस इलाके में भेजा गया था हम नासरा था, तो उसकी वजह से शायद उसका, लेकिन इससे मुराद ईसाई ही हैं, और साबिईन जो हैं इसके बारे में भी मुख्तलिफ राय हैं कि ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मानने वाले थे, लेकिन फिर उससे उससे फिर भी शामिल हो जाए, तो वो साबी कहा जाता है उसको, ठीक है? तो मतलब दीन से मुनहरिफ हुए हुए, दीन से निकले हुए जो लोग हैं ना, जिन्होंने अल्लाह पाक का दीन छोड़ दिया, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब जब उन पे वही नाज़िल होने लगी है,
तबलीग करने लगे तो उनको भी जो मुशरिकीन मक्का हैं वो साबी कहते थे, क्योंकि वो अपने आबा व अजदाद का दीन छोड़ के मुसलमान अल्लाह की बातें कर रहे हैं। तो साबी जो है वो कोई भी जो अपने आबा व अजदाद के दीन से निकला हुआ है ना, उसको कहता है। तो वही अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इनमें से कोई भी शख्स है, कोई भी किसी भी कौमियत से है, जब वो ईमान ले आएगा अल्लाह ताला पर, आखिरत के दिन पर, और वो नेक अमल करेगा, तो अल्लाह ताला उसको बेहतरीन अजर देंगे और उसको ना कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी उन लोगों में शामिल करें जो कि अल्लाह ताला पर ईमान लाएँ, अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करें और अल्लाह ताला के जो इनामात हैं उनके मुस्तहिक हों। ठीक है, इसके साथ ही अपनी क्लास का इख्तिताम करते हैं। कोई भी गलती कोताही हो गई तो वो मेरी तरफ से है, कोई भी ज़ुबान से लफ्ज़ ऐसा निकल गया है जो नहीं निकलना चाहिए था, वो अल्लाह ताला उस पे पकड़ ना करें और अल्लाह ताला माफ़ करें उस पे, और सब जो सुनने वाले हैं उनको भी अल्लाह ताला बेहतरीन अजर दें और हम सबको मिलके कुरान को समझने की तौफ़ीक दें और इसको अपनी ज़िंदगियों में लाने की तौफ़ीक दें। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।